اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق اور برتر ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ الحمدللہ، کئی ہفتے سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چلی آ رہی ہے اور صراط الذین انعمت علیہم میں 4 ہفتہ گزر چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ انعام کس پر نازل ہوا؟ تو اس سلسلے میں قرآن شریف کی ایک دوسری آیت سے تفسیر کی گئی۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن پر انعام نازل ہوا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ والمحصنات کی آیت ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں جن پر انعام نازل ہوا۔ ہم اس راستے پر چلنے کے لیے ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ دوسرا جن پر انعام نازل ہوا وہ صدیقین ہیں، صدیقین کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں۔ تیسرے، یہاں تک تو ہمارے سامنے بات آ گئی۔ تیسرے جو لوگ ہیں وہ شہداء ہیں۔ شہداء کے راستے پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان لوگوں پر انعام کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میرا انعام ان پر نازل ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ انعمت علیہم میں، اسی لیے دعاؤں میں یہ دعا بھی کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس طریقے پر بھی دعا مانگی گئی ہے۔ ہم اس کو دعا میں کیا کر سکتے ہیں؟ اسے پڑھ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ 4 حضرات جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، ایک تو انبیاء علیہ السلام ہیں، اس کی تفسیر بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد دوسرے مقام صدیقین کا ہے، اس کے بارے میں بھی صحابہ اکرام کے واقعات ہمارے سامنے آ گئے۔ اور چوتھا جو ہے شہداء ہیں، چوتھے حضرات شہداء ہیں۔ شہداء کے راستے پر چلنے کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ اب رہی بات، شہید کسے کہتے ہیں؟ انسان کا ایک اعلیٰ درجے کا ایمان ہے شہادت۔ کیسے کہ آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور دین سے محبت کرتا ہے، دین اسلام سے محبت کرتا ہے، لیکن اس دین کے لیے اپنی جان کو دے دینا یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی اس دین کے خاطر اپنے جسم کا خون بہا دے۔ یہ سننے میں اچھا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ دین کے خاطر اپنی جان جو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ انسان دین پر چلنے کو پسند کرتا ہے، سب کچھ ہے، دین اس کی زندگی کی اصل چیز ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس دین کے خاطر میں اپنی جان کو گوا دیتا ہوں، یہ معمولی بات نہیں۔ یہ صحابہ کرام کے رگے رگ میں یہ چیزیں تھیں کہ جب بھی مسئلہ آتا تو دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے، اور ایک انسان یہ سمجھے کہ دین کے لیے میری روح کو نکالنے میں، میرے جسم سے جان کو جدا کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں،
تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ صحابہ کرام جب بھی شہید ہوئے ہیں ان کی زبان پر ایک لفظ رہتا، ایک ہی بات رہتی تھی، فزت رب الکعبہ، فزت رب الکعبہ۔ اس وقت میں جس وقت میں اب ان کا جسم خون سے لہولہان ہو گیا ہو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں، ایسے موقع پر ایک لفظ ان کی زبان میں رہتا تھا، فزت رب الکعبہ، میں اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ یہ لفظ ان کی زبانوں میں رہتا تھا۔ عجیب عجیب واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے بسترے پر ان کی جان گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ صحابہ کرام دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، میں ایسا، حضرت علی فرماتے ہیں تم شہید ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بستروں پر اگر مرو گے تو موت کی تکلیف تم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 300 جگہ تلوار کے کاٹنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جان کے نکلنے کے وقت میں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ، کیوں صحابہ کی تو بات چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے، اے اللہ مجھے یہ خواہش ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کا موقع تھا، 2 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں صحابی بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی، قبول تو ہوتی ہے، اللہ کے پاس ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کیا کریں گے، دونوں مل کر دعا کریں گے، ایک دعا کریں گے تو دوسرا آمین کہے گا، دوسرا دعا کرے گا تو یہ کیا کرے گا، پہلا والا دعا کرے گا تو دوسرا آمین کہے گا۔ یہ بول کر رات کے وقت میں یہ کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں یا اللہ مجھے کل جنگ ہے، کل آ کر کیا ہے، کفار کا مقابلہ ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، اس طریقے پر دونوں حملہ کرتے رہے، میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی وہ ہار جائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو دوسرے صحابی کہتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، اسی طریقے سے ہوتے ہوتے میں ہار جاؤں اور شہید ہو جاؤں، وہ جیت جائے، اور اس طریقے سے شہید ہو جاؤں کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر تم مجھ سے پوچھے کہ تو نے کیا کیا میرے واسطے، تو میں کہوں کہ میں اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا تیرے راستے کے لیے۔ یہ میں کہنے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہوں تو میں کہہ سکوں، اس طریقے سے میری حالت ہو جائے۔ تو بہرحال شہداء جو ہیں وہ دین اسلام میں بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مقام ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ ملا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ یہ معمولی نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جمعہ میں آپ لوگ سنے ہوں گے، بہت بڑی ہستی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی ہستی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ان کی بھی شہادت ہوئی۔ شہادت کا مل جانا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی دیتے، ان کا انتقال ہو جاتا، پھر دوسری بیٹی دیتے، دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو جاتا، نبی کے سامنے، نبی کے رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بعد میں ہوا۔ اب دونوں بیٹیاں دیے، پہلے بیٹی کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی کو دے دیے، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا لقب ملا، یعنی 2 نور والی عورتیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی زندگی میں رہی۔ جب دوسرے کا بھی انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا اللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور بھی بیٹیاں دیے ہوتے تو میں ان کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دے دیتا۔ ایسے صحابی کی بھی شہادت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی ایک داماد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کیا تھے، ان کی زندگی میں ان سے نکاح کرائے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی بھی شہادت ہوئی۔ تو صحابہ کرام، کتنے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، عجیب حال۔ ہم ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیر پھینکا جاتا، صحابہ کرام اس تیر کو اپنے سینے سے روکتے تھے۔ یہ سننے میں آسان ہے، یہ قصہ سنے تو ہم نہ کیا ہوتا ہے اتنا بڑا واقعہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس وقت میں اس جگہ میں ہم کو کھڑا کر دیکھیں، ہم کو کھڑا کر دیکھیں، ایک صحابی کے آخری وقت تھا تو ایک دشمن کہتا ہے
کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور تم آزادی کے ساتھ رہو. تو انہوں نے کہا میں ایسا پسند کرتا ہوں کہ میری جان چلی جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر کانٹا چبھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے, مجھے پسند نہیں ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, ان کی ایک ہی جنگ میں, ایک صحابی, جنگ احد کا معاملہ, ایک صحابیہ عورت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے اس میں, دوسرے اور ایک صحابی کا نام آتا ہے, نام میں ذرا اختلاف ہے. وہ صحابی دوڑے دوڑے آتے ہی احد کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, نعوذ باللہ. ان کو کیا کر دیا گیا, دشمن اسلام ان کو آ کر کیا کر دیا, قتل کر دیا, نعوذ باللہ. یہ کانوں میں سننا تھا. مدینے سے نکل کر, مدینے میں رہتی ہوں, مدینے سے نکل کر احد کی جگہ میں, احد پہاڑ کی جگہ میں پہنچتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی نظر نہیں آتے, کہیں بھی نظر نہیں آتے. تو فوراً کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے. تو کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. تو اور آگے بڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے تمہارے شوہر شہید ہو گئے. پھر وہ کیا کرتی ہیں, مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا. تو پھر آگے بڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے ایک ہی جنگ میں, کہ باپ بھی چلے گئے اور شوہر بھی چلے گئے اور بیٹے بھی چلے گئے. تینوں کے جانے کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان کی نظر پڑتی ہے تب جا کر ان کے دل کو تسلی ملتی ہے. ایسی ایک عورت ہمیں سوچ کر دیکھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں کہ ایک ہی جنگ میں ان کے باپ بھی شہید ہو گئے, شوہر بھی شہید ہو گئے اور بیٹا بھی چل بسا. لیکن اس جگہ شاعر کہتا ہے باپ بھی شوہر بھی بیٹا بھی فدا, باپ بھی شوہر بھی بیٹا بھی فدا, زندگی بن آپ کے ہے بدمزہ. تو اللہ کی ایسی شہادت اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے دی جس کی وجہ سے آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ان کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں. اگر وہ شہید نہیں ہوتے, وہ اپنا خون نہیں بہاتے اس دین اسلام کے لیے, تو ہمارا نام مسلمان کا نام ہی نہیں رہتا, مسلمان کا نام ہی نہیں رہتا. آج چھوٹی سی چیز, چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم شریعت کے لیے قربان کرنے کے لیے کتنا پیچھے ہٹ رہے ہیں. سب سے بڑی جس سے محبت ہے وہ اپنی جان سے انسان کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اس کو آسانی کے ساتھ دین اسلام کے لیے انہوں نے دے دی, آسانی کے ساتھ. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے 4 بیٹے تھے, 4 بیٹے کو زرا پہنا رہی ہیں, یعنی جو تلوار کے مار سے ان کے جسم کو کیا نہ کرے, نہ کٹے, یعنی وہ حفاظت کے لیے کیا کیا جاتا ہے, زرا پہنا رہی ہے. ایک ماں 4 بیٹے کو زرا پہنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اگر میرا دودھ پلانا حق ہے تو تم چاروں واپس نہیں آنا. تو تاریخ میں لکھا گیا ہے وہ 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے. کیسا حق ادا کریں گے ہم صحابہ کرام کی, کیا صورت میں اس کا حق. ارے شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا, شریعت کو زندگی میں لانا دشوار ہو گیا, نمازوں کا اہتمام کرنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا. جان ہم کہاں سے دیں گے شریعت کے لیے. ایک صحابی, ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے 10 بیٹے تھے, 10 بیٹے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فضل ابن عبداللہ, اس کے بعد کئی نام ہیں, عبد الرحمن ابن عبداللہ, اس طریقے پر 10 نام آتے ہیں. 10 بیٹوں کا انتقال بھی ماں کے سامنے نہیں ہوا, 10 بیٹوں کا انتقال بھی ماں کے سامنے نہیں ہوا. 10 جگہ میں جا کر 10 انتقال ہوئے, کوئی یمن میں, کوئی شام میں, کوئی اندلس میں, کوئی عراق میں. اس طریقے پر 10 بیٹوں کی موت بھی ماں کے سامنے نہیں ہوئی. آخری بیٹے کی موت ماں کے سامنے نہیں ہوئی, لیکن موت کے بعد ماں آ کر دیکھتے ہیں. موت کے بعد کیا کرتے ہیں, ان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے. آخر میں ماں آ کر اس بیٹے کو دیکھتے ہیں, دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہوا میں اڑ رہا ہے, ہوا میں سفر کر رہا ہے. یہ کہنے کے وقت میں ان کے سینے میں درد آیا, اس کی وجہ سے وہ بھی انتقال کر گئی. اتنی بڑی قربانی اس شریعت کے لیے, اس دین کے لیے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انعمت علیہم میں جن پر میں نے انعام نازل کیا ہوں وہ ان میں سے انبیاء بھی ہیں,
صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں۔ تیسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے شریعت کے لحاظ سے ہم شہداء کی شہادت کو یاد کریں، اور ان جیسا ایمان اگر وقت پڑے تو ہم بھی کیا کریں گے، ایسی قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ شریعت وہ تو جنگ تو کرنا نہیں ہے اس زمانے میں، لیکن اگر یہ ارادہ لے کر تو جینا پڑے گا، دین اسلام کے لیے یہ ارادہ لے کر تو کیا کرنا پڑے گا، جینا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی جنگ کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، جنگ اب اس زمانے میں اب تو جنگ کا معاملہ نہیں رہا، لیکن اس کے دل میں کسی نہ کسی جگہ میں یہ بات ضرور رہے کہ وقت آئے تو ہم بھی دین اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے، یہ تو ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پیش کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کیا نہیں کیا، جنگ نہیں کیا، تو نہیں کر سکتے ہیں اس زمانے میں، لیکن اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، ایسے ہی موت ہو جائے، یعنی زندگی میں اس کے دل میں کبھی شہادت کی تمنا نہیں آئی، ایسے ہی موت ہو جائے، اس کے موت میں منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت پائی جاتی ہے، نفاق کی علامت۔ نفاق اس سے پہلے بتا دیا ہمیں کسے کہتے ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا، اس حدیث کا مطلب کیا نکلا کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم بھی اسلام کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، یہ دل میں ہمارے دل میں کیا ہو، تمنا ہو۔ تو بہرحال انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں چار باتیں رہی، چار لوگوں کا ذکر ہے، اور 3 لوگوں کا ذکر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ایک حصے کا ذکر ہے جس کو آ کر صالحین کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ ہفتہ بتائی جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔